السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جذبات کے بجائے قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ اولاد نہ ہونا کیا عیب کی بات ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاد دینے والا رب کائنات ہے۔ اولاد دینے کی چھمتا اور اولاد دینے کی قدرت صرف اور صرف رب کائنات کے پاس ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت رب کائنات ہی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ رب پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ اولاد دینا یا نہ دینا، بیٹا دینا بیٹی دینا، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے انسان میں یہ عیب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے نہیں ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نہیں چلے گی۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو یہ بات کہتا ہے اسی کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ ان شانئک ھو الابتر، جو آپ کی برائی کر رہا ہے وہی دم بریدہ نسل ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، چنانچہ مفسرین کا بیان ہے اس آیت کے ضمن میں وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248 ہے۔ وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ ان موسیٰ کان عقیما لیس لہ ذریہ، اس بات پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کوئی ذریت نہیں تھی بلکہ وہ بانجھ تھے، اور کسی کا ولم یختلف احد من الناس، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے اس بارے میں۔ فالمقصود بالآل ہم الاتباع ولیس الاولاد، یہاں آل موسیٰ سے مراد موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروکار ہیں، نہ کہ ان کی اولاد۔ اور جس نے آپ سے یہ عیب کی بات کی ہے شاید اس کو معلوم نہیں ہے کہ شیعہ رافضی اور سبائی کا جو 11واں امام گزرا ہے اور اس کا نام حسن عسکری ہے۔ کیا نام ہے؟ آپ بھی یاد رکھیے گا، اس کا نام کیا ہے؟ حسن عسکری۔ حسن عسکری بھی بے اولاد اس دنیا سے چلے گئے۔ ان الحسن العسکری الامام الحادی عشر، آپ جانتے ہیں کہ شیعہ کے 12 امام ہیں، جو 11واں امام ہیں حسن عسکری کان عقیما ولم تحمل منہ زوجاتہ ولا جواریہ، حسن عسکری بانجھ تھے، ان سے ان کی بیوی اور ان کی لونڈیاں حمل سے نہیں ہوئیں۔ وَأَنَّهُ لَمَّا مَاتَ سَنَةَ 260 من الہجرہ دخل اقرباؤه على زوجاته وجواريه لعلهم يجدوا واحدة منهن حاملا
فلم يجدوا احدا منهن حاملا. جب حسن عسکری کی 260 ہجری میں موت ہو گئی تو حسن عسکری کے اقارب اس کی بیویوں کو اور باندیوں کو چیک کرنے کے لیے گئے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی حمل سے ہو، تو کوئی بھی حمل سے نہیں تھی. مما جعلهم يقسمون میراثه بین امه واخیہ جعفر. اسی وجہ سے اعزاء اور اقارب نے حسن عسکری کے بھائی جعفر اور ماں کے درمیان وراثت کو تقسیم کر دیا. الکافی الحجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 505. الارشاد للمفید صفحہ نمبر 339. کشف الغمہ صفحہ نمبر 408. الفصول المہمہ صفحہ نمبر 289. کتاب جلاء العیون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 762. اور کتاب اعلام الورا للطبرسی صفحہ نمبر 377. اور اسی طرح سے بادشاہ وقت نے بھی ایک وفد بھیجا تاکہ حسن عسکری کی بیویوں کا الٹرا ساؤنڈ کرے اور باندیوں کا بھی الٹرا ساؤنڈ کرے. فتبین له انه لم يكن له ولد ابدا. تو سلطان وقت کو بھی پتا چل گیا کہ حسن عسکری کی کوئی اولاد نہیں. کہاں لکھا ہے؟ المقالات والفرق للقمی الشیعی صفحہ نمبر 102. اور کتاب الغیبہ للطوسی صفحہ نمبر 74. اسی لیے کہتے ہیں ولہذا قال الشیخ الشیعی المفید فلم يظهر له ولد في حیاتی ولا عرفه الجمہور بعد وفاته. الارشاد صفحہ نمبر 345. اعلام الورا باعلام الہدی للطبرسی صفحہ نمبر 380. علامہ مفید نے لکھا ہے کہ ان کی زندگی میں ان کی کوئی اولاد نہیں اور نہ جمہور کو ان کی وفات کے بعد ان کی کسی اولاد کا عطا پتہ چلا. آج جو 12ویں امام اثنا عشری جو لوگ کہتے ہیں، اثنا عشری 12 اماموں کے ماننے والے، یہ 12واں امام پیدا بھی نہیں ہوا تو پھر غار میں کیسے چلا گیا اور 1300 سال سے یا 1200 سال سے کیسے غار میں اب تک چھپا ہوا ہے؟ ذرا اس کا جواب اپنے ساتھی سے مانگ لیجئے گا. امید کہ آپ کے ساتھی کے پاس اس امام غائب کے بارے میں کوئی ثبوت ہو، کوئی دلیل ہو. اس کی دلیل ذرا مل جائے تو بہتر رہے گا. میں نے جو حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیا ہے صرف اس لیے پیش کیا ہے کہ جو قوم بے اولاد کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھے اور اس کو 5 ہی سال میں غائب بھی کر دے اور 1200 سال تک غار میں چھپائے رکھنے کا عقیدہ رکھے، اس کو تحقیق سے کیا لینا دینا ہے؟ اگر واقعتاً وہ تحقیق کرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے اور ہم تحقیق کا استقبال انشراح صدر کے ساتھ کریں گے. امید کہ مجھے تسلی بخش آپ کا ساتھی جواب دینے کی کوشش کرے گا.